الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل عول من الاحوال مقتحم صلی اللہ علیہ یا سرکار کا روزہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا سرکار کا روزہ ہے چاپ کھڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا سرکار ثنا رب العالمین کے لیے لا تعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر آج اس شخص کے لیے ہم سبھی بیٹھے جو کسی کے لیے بیٹھا کرتا تھا وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے ایک کمی ہے تو اے پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب آپ کی جو تہے مزار چلے گئے رب العالمین انہیں غریق رحمت فرمائے اور اللہ رب العالمین جمیع سوگواران کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے. چونکہ وقت بہت مختصر ہے, بڑا حسین پروگرام اور بڑا آپ کا جمع غفیر قیمتی وقت
نکال کے یہاں تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت بہت مختصر ہے۔ اللہ رب العالمین یہ جو مواقع فراہم فرماتا ہے بخششوں کی نوید جاں فضا سنانے کے لیے، اپنے بندوں کو توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ ایسی پاک محافل میں تشریف لے آتے ہیں۔ لیکن میں ایک دو باتیں جلدی سے عرض کرتا چلوں کہ اتنا بڑا انتظام، انصرام، اہتمام کہ جس میں زیادہ تر سادات کرام اور منتظمین بھی سادات کرام، اس میں دور و نزدیک سے جمی حضرات تشریف لانے والے، ہم اگر محفل سن کے دعا مانگ کے کھانا پینا کر کے اگر باہر نکلیں تو کوئی بندہ پوچھ لے کدھر گئے تھے، کیوں گئے تھے، تو ہم کہیں گے کہ ہم اصال ثواب کی محفل میں گئے تھے، تو پوچھنے والا بندہ کچھ بھی پوچھ سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تجھے پتہ نہیں رب نے قرآن میں فرما دیا کہ بندہ جو اپنے تے خود کوشش کرے وہی اس کا ثواب اسے ملے گا، جو اس نے خود کام کیا، عمل کیا، دیا جلایا، کھلایا پلایا، خود اس کے اپنے عمل بیلی ہیں، تو کس کے لیے دعا مانگنے گیا؟ تو بجائے اس کے کہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور تو فلانا ہو گیا ہے، تو فلانا ہو گیا ہے، ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جواب دینا چاہیے، کیونکہ تیری امتیازی شان یہ ہے تجھے عقیدہ وہ رب نے عطا فرمایا ہے جو فیس بک کا محتاج نہیں ہے، جو راستے سے نہیں بنا، جو واٹس ایپ کا محتاج نہیں ہے۔ تیرا عقیدہ اگر مجھ میں غلطی ہے تو سنیت میں فرق نہیں آ سکتا، میں غلط ہوں۔ اگر کوئی مولوی غلط ہے تو سنیت میں فرق نہیں آ سکتا، اس کی ذات غلط ہے، کیونکہ سنیت کسی مولوی سے نہیں بنی، کسی بندے کی ذات سے نہیں بنی۔ تیرا عقیدہ رب کا قرآن بیان کرتا ہے، نبی کی زبان بیان کرتا ہے۔ غصے میں نہیں آنا چاہیے، تو فلاں ہو گیا ہے، تجھے کیا پتا؟ نا بلکہ اس منبر کا حیا یہ ہے رب نے تجھے وہ قرآن دیا ہے جو سب کتابوں کا سردار ہے، رب نے تجھے وہ امت بنایا ہے جو تمام امت کی سردار ہے، رب نے تجھے وہ نبی دیا ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ تجھے غصے نہیں ہونا چاہیے، تجھے خندہ پیشانی سے اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں، نبی کے جمال کی وجہ سے جواب دینا چاہیے۔ ایک باری بولو سبحان اللہ۔ میں وابی، سنی، شیعہ، دیوبندی، رافضی، خارجی سب سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں اللہ کے بندوں سے۔ ذرا تھوڑا سا مہربانی کر کے دو چار باتیں میں نے کرنی ہیں، تھوڑا سا نا ان باتوں سے نکل کے ذرا میری بات سنو۔ سوال ہوتا ہے کیوں دعا مانگتے ہو؟ تمہارا عمل کیا رب نے قرآن میں کہہ دیا؟ جو اس نے کوشش کی اس کا عمل بیلی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں وابی، سنی، شیعہ، دیوبندی، رافضی، خارجی جو ہے، جب بندہ مر جاتا ہے تو غسل دیتے ہیں یا نہیں؟ کوئی بھی ہے، مجھے جواب چاہیے خندہ پیشانی سے سبحان اللہ۔ غسل سارے دیتے ہیں نا، باتیں بہت سی آتی ہیں، لیکن یہ مجمع ایسے ہوتے ہیں جہاں کوئی عقیدے کی بات ضرور کرنی چاہیے، ویسے تو بندہ ہاتھ نہیں آتا، ٹائم ہی نہیں ہوتا ساڈے کو۔ اساں جمعہ پڑھن جاندے ہیں 2 رکعت جلا 2 منٹ رہندے ہوں جا کے سنتا پڑھ لیندے ہیں۔ اساں سنیے کتھے، یا جنازہ ہوندا یا اے محفل ہوندی ہے۔ توجہ، سارے جنازے میں غسل دیتے، یہ غسل دین دین میں مردہ پاک ہویا یا نہیں؟ مردہ پاک ہو گیا ہے، میں اے مردے کا پاک ہونا، پانی انڈیلا گیا، پانی بہایا گیا، یہ عمل دوسرے کا ہے، فائدہ میت کو ہو رہا ہے، یہ دوسرے کا عمل فائدہ دے رہا ہے یا نہیں؟ اوہ نہیں جی، پھر تو سنو کے بتا جی، پھر پانی پاک کیتا، یہ ہے بولو کس مردے نو کس پاک کیتا؟ پانی پاک کیتا۔ میں نے کہا اگر پانی پاک کرتا ہوتا تو یہودی کو پاک کرتا، اگر پانی پاک کر سکتا ہوتا تو سکھ بھی پانی سے پاک ہو جاتا۔ وہ چلیا پانی پاک نہیں کرتا، یہ پانی بھی پاک اسے کرتا ہے جسے محمد کے نام نے پاک کر دیا۔ جلدی سے جنازہ سارے پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کوئی 4 تکبیرہ، کوئی 5 تکبیرہ۔ میں نے اس
اس گلی میں نہیں پڑھنا، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، سارے پڑھتے ہیں کندھے پہ اٹھاتے ہیں جنازے پہ، جنازہ گاہ میں لے جاتے ہیں اور سارے پڑھتے ہیں پاکیزہ ہو کے، پاک جگہ پاکیزہ ہو کے، باوضو ہو کے، کیا کہتے ہیں؟ 4 تکبیر نماز جنازہ. یا اللہ تکبیریں ہیں تو تیرے لیے، ثنا پڑھنی ہے تو تیرے لیے، درود پڑھنا ہے نبی کے لیے، دعا مانگنی ہے میت کے لیے. وابی سنی شیعہ دیوبندی سارے آگے مردہ رکھتے ہیں، خود پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ذرا توجہ رکھنی ہے آپ نے، خود پیچھے کھڑے اور آگے میت کو رکھا. سارے پڑھتے ہیں تکبیریں، سارے یہ دعائیں پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ جو میت آگے پڑی ہے جس کے لیے تو نے دعا مانگی ہے، اگر جنازے علی دعا مانگنا جائز ہے تو 4 قدم آگے جا کے قبر اتے کھڑے ہو کے دعا بندہ نہیں مانگنا. اے گلہ یاد رکھنا لیاں، اے غصہ نہیں کریا کرو. نہیں جی پھر تو فلانا ہوگے، اگو جواب دیا کرو. کدو تک اسا کھانا ہے، کچھ دل دیا گلہ بھی ہو دیا، جنہی دل وچ رکھنیا پہ دیا. ان توجہ نال اللہ اکبر. ان چلو بات علی گل جناب والا ایک گل اور جلدی نال کر چھوڑا. اب دوسرے کا عمل اگر فائدہ نہیں دیتا، اللہ اکبر، میت اگر مقروض ہو، جیسے قبلہ پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے جنازے پر قبلہ پیر سید حسن شاہ صاحب گیلانی آپ نے اعلان کیا تھا اگر کوئی لین دین ہو تو رابطہ ہم سے کیا جائے. میت پہ اگر قرض ہو تو اگر ماں نہ اتارے، بھائی نہ اتارے، داماد نہ اتارے، بہنوئی نہ اتارے، بھائیے نہ اتارے، کوئی اجنبی میت کی طرف سے قرضہ اتارے پھر بھی اتر جاتا ہے. اور میں جڑی گل دسن لگا توجہ نال، اللہ اکبر، میت پہ قرضہ تھا، اتارا کسی اجنبی بندے نے تو فرمایا قرضہ بھی اتر گیا، اسے نیکی بھی ملی، اسے بھی فائدہ ہوا. حتیٰ کہ حکومت کے وقت وزیر اعظم اگر میت کا قرضہ اتارے پھر بھی قرضہ اتر جائے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمل تو دوسرے کا ہے، قرضہ تو کسی اور نے اتارا ہے اور ثواب جناب والا اسے بھی ملا ہے، فائدہ اسے بھی پہنچا ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی قرضہ اتارے تو فائدہ میت کو پہنچ جاتا ہے، کوئی قرآن پڑھے تو فائدہ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ محبت اللہ اکبر. یہ سمجھ آئی تو بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جے لجپال نبی کے غلام و رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نیکی کا بدلہ نیکی ہوا کرتا ہے اور احسان کا بدلہ احسان. اگر نیکی کا بدلہ احسان کر کے چکاؤ رب رسول راضی ہو جاتے ہیں. اب جناب والا احسان کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے جب تیری 12 سال عمر گزر گئی، 20 سال عمر گزر گئی، 35 سال تیری عمر گزر گئی، تیری ماں تیری نوکری کرتی رہی، تیرا باپ 35 سال تک تیری نوکری کرتا رہا. اب جو بچپنے کے عالم میں انہوں نے تجھ پہ جناب والا رحم کرتے رہے، تیرے ساتھ وہ جو لمحات بتاتے رہے، فرمایا تجھے کھانے بھی نہ خود کھانا نہیں کھاتے تھے. اب جناب والا اگر ان پہ بوڑھے پہ آگے آئے، اگر ان پہ ادھیڑ پن آگے آئے، فرمایا اے میرے بندے اگر کائنات کے خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے اپنی ماں سے بھی احسان کر لو، اپنے باپ سے بھی احسان کر لو. محبت نہ ایک باری بولو سبحان اللہ. اس لیے کہ جناب والا یہ تو اپنی ماں باپ کو فائدہ پہنچانے کی بات ہے، لیکن بابا یہ تو دوسرے کا عمل بھی نہیں میں کہہ سکتا، کیونکہ اپنی تیری ماں ہے، اپنا تیرا باپ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں بابا. اگر جناب والا آج چیلم کے موقع یا 10ویں یا 15ویں کے موقع یا چوتھے یا سالانہ کے موقع پر اگر محفل سجائی جائے، کوئی ہمیں یہ بات آ کے
کے کہہ دے کہ نہیں شاہ جی نہیں شاہ جی نہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہیے. تو علماء کے پاس پہنچ جاتا ہے, مولویوں کے پاس چلا جاتا ہے. اے قاری صاحب, ارشد صاحب, راشد صاحب, اے تے دسو نا دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ میری امی فوت ہو گئی, میرے ابو فوت ہو گئے, دعا مانگے یا نہ مانگے؟ او چلیا آج تو فتوے لینے چلا گیا, وہ زمانہ یاد کر, وہ وقت بھی یاد کر. ایک بار تو نے اپنی ماں سے کہا تھا امی جی آج میرا پیپر ہے, میرے لیے دعا کرنا. اے ابا جی آج میرا میڈیکل ٹیسٹ ہے, ابو جی دعا کرنا. ماں مصلی پہ بیٹھ جاتی تھی. باپ تیرا کسی مولوی سے دعا مانگنے کی اجازت نہیں لینے گیا, کسی علماء کے پاس نہیں گیا. میں اپنے بچے کے لیے دعا مانگوں یا نہ مانگوں؟ تیری ماں چار دیواری سے باہر نہیں گئی, اپنے بیٹے نور نظر کے لیے دعا مانگوں یا نہ مانگوں؟ صرف کہنے کی دیر ہوتی تھی, ماں تسبیحاں رولنے لگ جاتی, باپ روزوں کی منت مانگ لیتا. مالکا اگر میری نیکی کوئی قبول ہے, اس نیکی کی قبولیت کا واسطہ میرے بیٹے کو کمال عطا فرما دے. محبت نال زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. آج کہتے تو سارے ہی ہیں نا کہ حضرت عمر جیسا حکمران مل جائے, لیکن پھر کہتے ہیں کہ مولویاں نو سیاست نال کے لگے. ادھر دعا بھی حضرت عمر جیسے حکمران کی, تو ادھر مولوی, ادھر حضرت عمر جناب والا ہوتا ہے خطیب اعظم سن مسجد نبوی دے, ہوتا ہے نمازاں پڑھان دے سن, تا حکمران بھی, تا عمر اللہ بھی, تا فوج بھی, تا پولیس بھی, اے سارا تا عمر دا نا کھا دے. محبت نال ایک باری سبحان اللہ اتھے بھی. اللہ اکبر. وہ پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں نا یار, مزہ تو تب ہے کسی اور کے لیے بندہ جی کے جائے ہیں جی. اللہ اکبر. بلکہ المختصر میں کرتا چلوں, نکیلے پتھروں پہ غاروں کے اندر رات گئے تک, آدھی آدھی رات ویلے میرا تیرا نبی نکیلے پتھروں پہ سجدہ کر کے, کبھی آنسوں کو بہا کر, کبھی جناب والا کفار کے میلے میں قرآن کی آواز بلند کر کے, کبھی جناب والا تپتے ہوئے ریگزاروں میں, کبھی غاروں, کبھی کس جگہ کبھی کس جگہ. اے کملی والے, اے کملی والے آ, یہ اتنے لمبے سجدے کیوں, یہ نکیلے پتھروں پہ سجدے کیوں, تپتے ریگزاروں پہ سجدے کیوں؟ رات سناٹے میں لوگ سوئے ہوئے, لیکن آپ کے جناب والا بیدار رہنے کی وجہ کیوں؟ فرمایا اے لوگوں ذرا میں اپنی جنت بنانے کے لیے راتوں کو سجدے نہیں کر رہا. اللہ اکبر. کیونکہ میرے نبی کی وجہ سے کائنات بنی ہے, میرے نبی کی وجہ سے جنت بنی ہے. اور جس کی وجہ سے جنت معرض وجود میں آئی ہو, وہ اپنی جنت کے لیے دعائیں نہیں کرتا, اپنی جنت سیدھی کرنے کے لیے سجدے نہیں کرتا. اے سونیا حسنین کے لالو, زہرا کے بابا جالی, اتنے لمبے سجدے کیوں, اتنی رات گزاری کیوں؟ فرمایا اپنے لیے نہیں, قیامت تک آنے والے اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے دعا کر. اپنے لیے تو بکری بھی نہیں جیتی, اپنے لیے تو بھینس بھی نہیں جیتی, اپنے لیے تو جانور بھی جیتا ہے. اگر تو ٹوٹل پیٹ بھرنے کے لیے جیتا رہا تو جانور میں اور تجھ میں فرق کیا رہا؟ احساس کیوں جاتا رہا؟ دوسرے کے درد کا احساس نہیں, دوسرے کی خبر نہیں, دوسرے کو پتہ نہیں. تمہیں خبر نہیں؟ کملی والے نے فرمایا مسلمان ایک جسم ہے, مومن ایک ہے. کیوں فرمایا ایک جسم ہے؟ آدھے تم یہاں بیٹھے ہو, آدھے سرساوا, آدھے کوٹلی, آدھے انگلینڈ, آدھے پنڈی, آدھے
کہاں کہاں پھیلے ہیں مسلمان. یک جسم کیسے, ایک جسم کیسے؟ فرمایا کہ اگر جسم کے کسی حصے میں چونٹی کاٹے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے. اسی طرح اگر پوری دنیا کے اندر کسی مومن کو کوئی کافر چھیڑے تو سارے مسلمانوں کو درد ہونا. احساس ہے کسی کو؟ خبر ہی نہیں. برما لٹ گیا, فلسطین لٹ گیا, مقبوضہ کشمیر لٹ گیا, پتہ ہی نہیں. گلشرے اڑائے جا رہے ہیں, یزیدی کام کیا جا رہا ہے. حسین فقط نام لینے کا نام حسینی نہیں, حسینیت تو کردار کا نام ہے. وہ کسی مشرک سے جنگ نہیں کرنے آئے تھے. کرب و بلا مچی ہے تو کسی مشرک سے نہیں. یزید نماز بھی پڑھتا تھا, خطبہ جمعے کا بھی دیتا تھا, مسجد آباد رکھتا تھا. یزید کلمہ بھی نبی کا پڑھتا تھا. پھر سارا خاندان لٹایا کیوں؟ کیونکہ ظالم حکمران کی کبھی حمایت نہیں کرتے. اتھے تو سارے ہی نہیں ووٹ رہے جی امانت ہے. پھر جی امانت ہے کہ کریے چلیا اے امانت حسین دی قیمتی ہے تیری قیمتی. کدے سمجھے ہو؟ ادھر بھی کدے غور کیتا؟ او جی یہ امانت ہے. چلیا امانت حسین کیوں نہیں دیتی یزید نو؟ اس کا کیا مطالبہ سی؟ او میں نو حکمران من لو. کیا چل پرا ظالم حکمران ہوئے کہ حسین ووٹ دے. اے بیت دا دعا نہ آج ووٹ ہے. چلیا اگر حسین نہیں ہے تو پھر ایک کردار زندہ رکھ حسین کا. کہ یہ بات نہیں کہ ٹوٹل حسین کا نام لے لیا جائے, 10 ٹیکیں پکا دی جائیں, محرم کو نام لے لیا جائے, محافل سجا لی جائیں. حسینیت یہ نہیں, حسینیت یہ ہے کہ نماز کوئی قضا نہ ہو, قرآن کی تلاوت قضا نہ ہو. جب حکمرانی کی بات آئے تو حسینیت کا کردار ادا کرتے ہوئے پہلے دیکھ کہ بندہ کون ہے, کرتوت کیا ہے, کردار کیا ہے. پھر حسینیت کے نام پہ اب انگوٹھا اٹھا تب پتا چلے تو حسینی ہے یا کوئی. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اچھا وہ گل فائدہ ہو رہی ہے کوئی نہیں؟ وہ گل پتہ بھی لگ رہی ہے سید میں ہی گل بنا رہا ہے جی, پتہ لگ رہا ہے نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ کرے سمجھ آئے. چلو انشاءاللہ بہت مواقع ہیں آگے بیان کرنے کے, انشاءاللہ ہوتا رہے گا. ایک بار آنکھوں سبحان اللہ. اب جناب والا کملی والے کی دعاؤں سے, کملی والے کے سجدوں سے ایک بات آج ہمیں یہ تو پتہ چلی, دل کی نگاہوں کانوں سے سنو کہ دوسروں کے لیے جینا نبیوں کے سردار کی سنت ہے. اور اگر دوسروں کے لیے جینے کی بابت اگر کوئی سر فرشت آج جس کی محفل میں بیٹھے ہو اگر چمکتا ہوا چراغ بن کے دیکھا جائے, پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب آپ کی زندگی کا ہر لمحہ کبھی کس پول پہ چڑھے ہیں, کبھی کس مکان پہ پہنچے ہیں, آپ کی زبانی بات کہنے لگا. اگر جناب والا تصدیق ہو تو سبحان اللہ کی صدا ہونی چاہیے تصدیق کے اعتبار سے. او لوگو اگر کوئی بندہ کہتا پنکھا لگانا ہے, میرے گھر میں روشنی کا بلب لگانا ہے, میری تار لائن فٹ کرنی ہے, اللہ اکبر, او چلیا اب سن لو میرے پاس بھائی جی ابھی وقت نہیں ہے, فلانے دن میں آ جاؤں گا. گھر کا مالک بلانے والا, اسے فلانا دن تاریخ یاد نہ رہتی, دروازے پہ دستک ہوتی, دروازہ کھولنے پہ جو چہرہ نظر آتا اسے پیر تصدق حسین شاہ کہتے. او شاہ جی پھر میں نو یاد نہیں سی رہی ہے, تو سنو نہیں سی رہی نا, اسا پھر آل رسول آنا, اسا پھر وعدہ خلافی تے نہ کر دے. میں آکھیا سی فلانے دن ناساں تے پھر آ جاساں. اللہ اکبر, زندگی کی آخری شام بھی اور آخری لمحہ بھی جس نے دوسروں کے احساس اور درد پہ خرچ کیا ہے اسے پیر سید تصدق حسین شاہ کہتے ہیں. محبت نال ایک باری بولو یار سبحان اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں, میں ملاقات کیا کرتا تھا, کوئی تھا ایسا بندہ بھی جو سرساوا چوک میں جب ملا جائے نا, اللہ اکبر, نہ جانے کتنے دکھ درد ہوتے ہوں گے دل میں, لیکن خدا قسم ممبر پہ جھوٹ نہیں بولا جاتا, سچ کہہ رہا ہوں, سید ہو, پاک محفل ہے.
جب بھی ملتے نا تو پتہ نہیں ان کی عادت تھی یا جناب والا ایک ان کا تکیہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ قربان دے، جب بھی ملتے تو لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ ایک بار نا دکان کے اندر بیٹھے، چلو لگے ہاتھوں بات آ گئی یاد تو کر دیتا ہوں، وہ بھی بیٹھے تھے دکان کے اندر، تو میں بھی نا بہت باتیں کیا کرتا تھا، جو وقت تھوڑا ہوتا ہے نا تو پھر قربتیں زیادہ ہونے لگتی ہیں۔ اب نا میں بھی بیٹھا تھا ادھر بھائی جان کی دکان پہ، تو وہ بھی بیٹھے تھے، میں آکھیا بھائی اے ہاتھ دا تساں دے بالکل کس گئے نا کہ شاہ جی کس گئے، تو میں اے لکیراں بھی انگوٹھے دیاں اے بھی نہیں نظر آندیاں، تو شاہ جی اگر انگوٹھا لانا ہی پہ جائے، کیونکہ بچوں کے لیے بھی تو کئی جگہ پہ جا کے لگانا پڑتا ہے نا انگوٹھا، کئی جگہ دستخط کیے جاتے ہیں، کئی جگہ انگوٹھا لگایا جاتا ہے، شاہ جی تساں دا انگوٹھا اگر منگن اے سم کڈان لئی اتنے بھی تو انگوٹھا لایا جانا، انگوٹھا لانا پہ جائے تو یہ انگلیاں ہی تساں دیاں کسیاں لکیراں ہی کسیاں، او نا اس طرح نا ایسے ہونٹوں سے لگے ایسے کرتے ہیں، نہیں شاہ جی ابھی ہیں۔ میں آگیا شاہ جی کوئی نہیں جی تساں ہن جا کے تک لو، پھر اگوں پتہ نہیں سید جواب کے دیتا ہے، آج بھی یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر، انگوٹھا لکیراں کسیاں، پھر انہاں آکھیا شاہ جی بچیاں دیاں لکیراں بنان لئی اپنیاں لکیراں کسا بیٹھا۔ ہم تو صرف ماما ٹھنڈیاں چھاواں کیا دیتے ہیں نا، تجھے پتہ ہے ماں ٹھنڈی چھاں کیوں ہے؟ باپ دھوپ میں جلتا ہے تو ماں ٹھنڈی چھاں ہے۔ اللہ اکبر، جو پمپر تجھے لوز لگتا ہے نا، ماں لگاتی ہے نا، وہ پمپر بازار سے خرید کے تیرا ابا لاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس باپ کی عظمتیں کہ جو جناب والا سعودی عرب یا جناب والا عرب ممالک میں دھوپ میں جل جاتا ہے، اپنی پشت جلا دیتا ہے کہ میرا بیٹا میٹرک کے پیپر اے سی روم میں بیٹھ کے دینا چاہیے، میرے بیٹے کو گرم ہوا نہ لگ جائے، اتنی تپتی دھوپ میں اتنی گرمی سہ کے بھی جو تیرے لیے جیتا رہا، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، سخت بارش کے اندر بھی جو تیرے گھر سے نکل جاتا ہے، تیرے رزق کا خیال ہے، تیرے لقمے کا خیال ہے، اس بابا کے لیے اہل دل کہتا ہے کہ باغاں دے وچی اے ہریل توتا پھردا ڈالی ڈالی جنا باغاں دے مر جن مالی پھر رب اونا پہ اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاہ جی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، لیکن اللہ اکبر، مدینے والے نے فرمایا آجا محمد سے گارنٹی لے لے۔ سونیا گارنٹی کیا ہے؟ فرمایا صبح اٹھ کے ابے کا چہرہ دیکھ، مسکرا جا، اگر تیرا باپ تجھ پہ راضی ہے سمجھنا رب العالمین بھی راضی ہے۔ یہ گارنٹی ہے۔ کوئی بندہ، لوگ حج کرنے گئے، کچھ آ رہے ہیں، کچھ گئے تھے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، لیکن تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ چلا جا، تو سیالکوٹ، تو لاہور، تو جہاں چاہے چلا جا، ایئرپورٹ پہ کھڑا ہو جا، آجی صاحب بڑے جتن کر کے آئے ہو، بڑی گرمی سے کے آئے ہو، ذرا وہ سند دکھانا جہاں پہ عربی والوں نے، عربی لوگوں نے دیا ہے، تمہیں وہ سند دی ہے کہ تمہارا حج قبول ہے۔ کہا 22,000 فٹ کی بلندی پہ بھی ہم گئے، پی اے پہ بھی بیٹھے، صفا مروہ کے چکر بھی لگائے، لیکن سند کوئی نہیں، گارنٹی کوئی نہیں حج قبول ہے یا نہیں۔ زہرا کا بابا فرماتا ہے گارنٹی مجھ سے لے لے۔ اللہ اکبر، فرمایا ایک بار ماں کا چہرہ مسکرا کے دیکھ لے، ابا جی کا چہرہ دیکھ لے، محمد سے گارنٹی لے لے، ایک بار تکیں گا تے ایک مقبول حج دا ثواب۔ گارنٹی کملی والے نے دی 2 بار، فرمایا 2 مقبول حج کا، 3 بار 3 مقبول حج کا، فرمایا کوئی 100 بار بھی دیکھے تو رب کی قدرت کاملہ اس سے بعید نہیں کہ وہ 100 مقبول حج کا ثواب عطا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان دے لجپال نبی کے غلاموں، اسی لیے کملی والے علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد۔ فرمایا باپ اگر ناراض ہے
رب ناراض ہے، اگر ابا جی راضی ہیں فرمایا کائنات کا خدا بھی راضی ہے، رب کا یار بھی راضی ہے۔ اور اہل دل کہتا ہے کہ ماں پیو راضی تے راضی رب ہے تو ٹھکرائے جاندے ماں پیو نو تڑپاون والے ایک کدی بھی سکھ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے۔ لجپال نبی کے غلاموں ہے، پکا تھوڑا جا ادھر موڑے، نعرہ رسالت۔ عالم تخیلات میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے، ایک بیٹی کی خاطر جنازہ اتنا لیٹ کیوں؟ گرمی کی وجہ سے میت خراب بھی ہو سکتی تھی، اتنا لیٹ کیوں چلیا؟ تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتا بیٹیوں کو باپ پہ کتنا مان ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب تک باپ سلامت ہے بہنیں کبھی بھی بھائیوں سے سوال نہیں کرتی، شاید مکر ہی نہ جائے، لیکن جب بھی عید آتی ہے یا کوئی فنکشن آتا ہے بلا جھجک کے بیٹیاں سرجن کے کہتی ہیں بابا مجھے کپڑے چاہیے، مجھے چوڑیاں چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، بلا جھجک پاپا سے مانگ لیتی ہیں۔ کیوں؟ پتا ہے اگر پیسے نہ بھی ہوئے باپا قرض اٹھا لے گا مگر بیٹی کو نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، تمہیں کیا خبر کہ بیٹیوں کا پیار۔ میں جنازہ کے این جناب والا میت پہ میں بھی آیا، دور ایک مقام پہ پہنچنا تھا، جمعہ بھی میں نے پڑھانا تھا، وقت پہ کسی پروگرام پہ بھی پہنچنا تھا، لیکن قبلہ جناب والا والد صاحب کا حکم بھی، اپنے دل کی تمنا بھی۔ جب سرسابہ چوک میں پہنچا تو دل نے یہ کہا کہ نہیں شاہ جی نہیں، ایک لیگ سے لیگ رکھنے والا آج دنیا سے الوداع کہہ چکا ہے۔ میں جلدی جلدی جنازے پہ آیا، میت پہ پہنچا، مجھے جناب والا برادر مکرم نے قبلہ شاہ جی کے بھائی جان نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، دعا مانگ کے نکلنے لگا، کہنے لگے شاہ جی تو سانو جلدی ہونی ہے لیکن بیٹی کا پیغام ہے، دو شعر تے ابا جی پہ پڑھ جاؤ۔ میں نے پھر دو شعر نہیں پڑھے، میں نے کہا لیٹ ہوتا ہوں تو لیٹ ہو جاؤں، مگر بیٹی جو آج درد اور کر پہ مبتلا ہے کہیں دل نہ دکھ جائے، میں نے دو نہیں 10 شعر پڑھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا مان ہوتا ہے۔ بلکہ جلدی جلدی جناب والا میں بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، اللہ اکبر، بیٹیاں گھر میں رہے پھر بھی بڑے درد میں مبتلا، جناب والا اپنے بابا سے محبت کا دم، اگر بیٹیاں دوسرے گھر میں چلی جائیں، کسی اور کا گھر آباد کریں، پھر بھی اگر انہیں پتا چل جائے ابا جی کے سر میں درد ہے، کوسوں دور میلوں دور ہو کے بھی بیٹی کو رات میں چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ بابا کا جنازہ ہی اٹھا، بھائی سارے کے سارے بیٹے جنازہ گاہ میں موجود ہیں۔ ایک بات میں سنانے لگا، جلدی سے عرض کرنے لگا، اللہ اکبر، جب این جنازے کا وقت آیا امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو گئے، ایک بندہ باہر نکل کے اعلان کرنے لگا، لوگو اس بندے نے میرا قرض دینا ہے، جب تک میرا قرضہ ادا نہ کیا جائے میں نے جنازہ نہیں ہونے دینا، میں نے نماز جنازہ کی نہیں پڑھنے دینی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں، لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ، وہ بندہ مقروض کہنے لگا میرا جناب والا اس نے قرض دینا ہے، جب تک قرض نہیں جنازہ نہیں۔ سارے بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، 4 بیٹے موجود ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اتنے لاکھ کون دے؟ اگرچہ بینک بیلنس جناب والا موجود ہے لیکن دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ بڑی دیر ہو گئی، زور بیت گئی، عصر کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر، بیٹی گھر میں رو رہی ہے، بیٹی آنچل رکھ کے رو رہی ہے۔ کسی نے پیغام پہنچایا، اے بی بی
تیرے بابا کا جنازہ دفن نہیں کیا جا رہا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کوئی بندہ مقروض جناب والا جس کا اس نے قرض دینا ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے، جب تک قرض نہیں ملے گا جنازہ نہیں ادا ہونے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، بیٹی اٹھی، ایک تو باپ کی جدائی، ایک تو اتنی بڑی قیامت کربلا اس پہ ٹوٹی، دوسرا یہ کہ اتنی دیر تک جنازہ دفن نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کہا تو قاصدہ چل، میں جنازہ گاہ میں آتی ہوں۔ اللہ اکبر، شالا، اللہ اکبر، بیٹی اٹھی، اس نے جناب والا یا چل سر پہ کیا۔ اللہ اکبر، اپنا جناب والا وہ برقع پوش، خود جناب والا اپنے پردہ دار خاتون بن کے جو ہی گھر سے باہر نکلی، جنازہ گاہ کے قریب پہنچی، کہنے لگی کون ہے جس کا قرض میرے بابا نے دینا ہے؟ اللہ اکبر، بابا دوڑ کے آیا، کہنے لگا بیٹی میرا قرض دینا ہے، جب تک قرض ادا نہیں تو میں جنازہ نہیں ہونے دوں گا۔ اب بیٹی بول کے کہنے لگی بابا یہ چابیاں میں جس گھر میں شادی ہو چکی ہے، میں جس گھر میں رہتی ہوں، یہ اس بنگلے کی چابیاں ہیں، یہ اس محل کی چابیاں ہیں، یہ تو لے لے، اگر باقی قرضہ بچا میں وہ بھی ادا کر دوں گی، مگر میرے باپ کی میت کو نہ رلا، میرے باپ کا جنازہ یوں لے دے۔ چابیاں ہاتھ میں آئی، امام نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اکبر، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر خدا کو جو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے مدینہ سے سکینہ چلی کربلا تک آئی، مدینہ سے مکہ تک سکینہ کوئی نہیں روئی، مکہ سے چلی پھر کربلا تک آئی، سکینہ کوئی نہیں روئی، قاسم گئے نہیں روئی، علی اکبر شبیہ مصطفیٰ گئے نہیں روئی، علی اصغر کا تڑپتا ہوا لاشا دیکھا نہیں روئی۔ اللہ اکبر، پیاس تو خود بھی موجود تھی، پیاس تو خود بھی 7 سال کی بچی کو لگی تھی، مگر روئی نہیں۔ کیوں؟ اسے پتا تھا کہ ابا حسین مجھ سکینہ سے اتنا پیار کرتا ہے، اگر میں رو پڑی تو بابا برداشت نہیں کریں گے۔ اپنے ضبط کے دامن کو تھامے رکھا، صبر کے دامن کو تھامے رکھا، لیکن جب بابا حسین چلنے لگے، جو اپنی پیاس پہ نہیں، بھائیوں کی لاشوں پہ بوٹیاں دیکھ کے نہیں روئی، آج بابا کو دیکھا کہ جا رہے ہیں، آج موتی ٹپکنے لگے۔ بابا بڑا صبر کیا ہے، میں تو علی اصغر کے لاشے پہ بھی نہیں روئی، میں تو علی اکبر کے لاشے پہ بھی نہیں روئی۔ اے بابا اتنے غم آئے میں نہیں روئی، کیوں کہ تیرا سایہ جو میرے سر پہ موجود۔ بیٹیاں شالا مرڑنا ویر کسے دے، تنہ ہون نمانیاں بھینا، جنہ بہنا دے ویر نہ کوئی، انہ دنیا تو کی لینا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، محبت میں بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔